بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ زیارات مقدسہ ہے، اور آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے اور آپ کی لائیو کالز بھی لیں گے۔ تو وقفے سے پہلے قبلہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو دشمنان اہل بیت ہیں انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کو روکا جائے زیارات پہ جانے سے، اور اس کے لیے انہوں نے کافی سختیاں بھی کی، شہید بھی کیا مومنین کو۔ اس کے باوجود یہ سلسلہ ابھی تک قائم ہے۔ اسی گفتگو کو ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد بنی امیہ کے ڈر سے اور خارجیوں کے ڈر سے، اور پھر یہ ہے کہ ماحول ایسا تھا اس وقت کہ مولا علی علیہ السلام پر تقریباً 90 سال تک یہ خطبوں میں، جمعہ کے خطبوں میں اور اذانوں کے بعد اور اس طرح مولا پر سب و شتم ہوتا رہا ہے۔ تو جب ایسا ماحول ہو کہ ان کا کوئی نام رکھے تو اس کو بھی قتل کرنے کے در پہ ہوں، اور اگر کوئی ذکر کرے تو ان کو بھی ماریں، اور خود ان کے ذکر کو محو کرنے کے لیے جمعوں کے خطبوں میں ان پر سب و شتم کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ پھر ان کی قبر پر اس وقت کون جانے دیتا تھا۔ تو اس لیے وہ قبر جو ہے نا، اجازت ہو تو کون دے دیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سید سفیر حسین عرض کر رہا ہوں کہ تمباکن شہر سندھ پاکستان سے۔ جی، کیا آپ فرمانا چاہیں گے؟ جی اگر صاحب سے ایک سوال کرنا تھا، شرعی سوال۔ جی بتائیے۔ ہلو جی بتائیے، سن رہے ہیں جناب۔ جی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جی کربلا سے مدینے سے نکلا جی کربلا کے لیے، جی تو جی بتائیے، سن رہے ہیں جی، سوال کیجیے۔ جی مدینے سے نکلا تو ان کے ساتھ جو مولا کی فیملی تھی، جی تو سیدہ بی بی سغرا کا کوئی وقت ہے جو بی بی سغرا کو وہ چھوڑ کر مدینے میں گئے تھے، جی ٹھیک یا ہے ان کے کوئی رشتہ دار وغیرہ، اس پہ کوئی روشنی ڈالے۔ جی ٹھیک ہے جی ٹھیک۔ جی ٹھیک ہے، ابھی بتاتے ہیں جناب۔ تو اس کو بات کو مکمل کریں گے، بعد میں پھر سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو حضرت علی علیہ السلام کا 100 سال تک روزہ جو ہے مخفی رہا، قبر مخفی رہی، جی اور جہاں پر حضرت علی علیہ السلام کی قبر ہے نجف اشرف میں، جی وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے جی اور حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے، جی دونوں نبیوں کی قبریں وہاں پر ہیں۔ جی تو سب سے پہلے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہاں پر ہمارے جد کی قبر ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ایسا ہوا کہ ہارون رشید جو ہے اس کے دور میں بنی عباس کا جو دور تھا، تو ہارون رشید جو ہے وہ اپنا شکار پر آیا ہوا تھا، اور اس نے کتے چھوڑے ہوئے تھے ایک ہرنی کے پیچھے۔ جی تو ہرن جو ہے نا وہ آ کے اس اونچا سا ٹیلا تھا، یہ رک جاتا ادھر آتا تھا تو کتے رک جاتے تھے اور وہ بالکل آرام سے بیٹھ جاتا تھا۔ تو جو ہی وہ وہاں سے ٹیلے سے نکلتا باہر تو کتے پیچھے لگ جاتے۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو ہارون رشید نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو پھر اس نے وہاں کے کسی بوڑھے سے پوچھا کہ یہ کیا مسئلہ ہے یہاں پر۔ اس نے کہا کہ یہاں پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی قبر اقدس ہے۔ ٹھیک۔ تو اس وقت پھر اس نے وہاں پر وہ بنا دیا قبہ اور گنبد، اور وہ اس کے دور میں یہ شروع ہوا۔ ٹھیک، لیکن ظلم تو اس نے بھی کافی کیے ہیں۔ لیکن یہ ظلم اب چونکہ خاندان تو یہ رسول پاک کا ہی تھا نا جی، رسول پاک کے چچا کی اولاد ہے یہ، جی حضرت عباس کی اولاد میں سے۔ جی لیکن چونکہ جب حکومت کا معاملہ آتا ہے نا جی، اس میں تو ہارون رشید کا بیٹا ایک امین رشید تھا، ایک مامون رشید تھا، تو اس نے کہا تھا اپنے بیٹوں سے الملک حکیم، ملک جو ہوتا ہے نا وہ بے اولاد ہوتا ہے، یعنی وہ اولاد کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تم لوگ بھی میری حکومت کے لیے چیلنج بنو تو میں تم کو بھی راستے سے ہٹا سکتا ہوں۔ تو یعنی جو حکومت ہوتی ہے نا، اقتدار، حکومت اور ریاست،
یہ اس میں اتنی سنگ دلی ہوتی ہے کہ یہ اولاد کو بھی راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو کال کریں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی میں برمنگھم سے اقبال بول رہا ہوں۔ جی اقبال بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ہے رات کو آپ کا ٹی وی دیکھ رہا تھا جی تو ایک علامہ صاحب جو ہے نا گفتگو فرما رہے تھے، جی تو وہ میں پرام جو ہے نا دیکھ رہا تھا رات کو، جی تو ایک علامہ صاحب جو ہے نا تقریر فرما رہے تھے، جی تو وہ بار بار جو ہے نا یہ لفظ استعمال فرما رہے تھے جی کہ بے غیرت سنیو۔ تو اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ گفتگو ہونی چاہیے؟ کیا کہا تھا؟ ٹھیک ہے سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی کوئی خاص بات نہیں۔ اچھا، جی تو یہ حضرت امام علی علیہ السلام کی قبر اقدس کے بارے میں۔ تو کربلا معلیٰ میں بھی جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو سب سے پہلے جو بقع بنوایا گیا وہ امیر مختار کی طرف سے تھا، اور اس طرح سے یہ جو بنی عباس ہیں ان کے زمانے میں پھر بیری کا ایک درخت تھا امام حسین کی قبر کے ساتھ، تو متوکل عباسی جو ہے اس نے کیا کیا کہ وہ روزے کو بھی گروا دیا اور پھر وہ بیری کے درخت کو کٹوایا اور بلکہ پانی چھوڑ دیا، اور پانی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد وہ گھومتا رہا، پانی آیا نہیں اس طرف۔ وہ جگہ جہاں پر پانی رکا رہا ہے اس کو حائر کہتے ہیں۔ حائر یا تو حیرانگی سے ہے کہ لوگوں کو حیرانگی ہوئی کہ رسول کے نواسے کی قبر کو اس طرح سے یہ برباد کرنے پر تلے ہیں، یا یہ ہے کہ وہ رک گیا پانی وہاں پر تو اس کو حائر حسینی کہتے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو کال کریں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ جی تو امام حسین علیہ السلام کا روزہ بھی کئی دفعہ جی بنا ہے، کئی دفعہ گرایا گیا ہے۔ جی تو الحمدللہ اب جی لے لے کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون میرے بھائی کہاں سے بولتے ہیں؟ میں جی بابلے سے بول رہا ہوں، چودھری بدر نام ہے میرا۔ جی بدر بھائی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ مولانا فدا حسین بھائی صاحب جو بھی پروگرام کر رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے، کوئی تنقید نہیں ہے بالکل کسی قسم کی۔ جی تو پلیز یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ جب بھی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے، حضرت امام حسین کا نام لیا جائے، جی تو خدا کے واسطے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے نا جی تو صرف اتنا مت بولا جائے جی کہ حضور کا خاندان ہے، حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جائے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ جی جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ اچھی بات، ریکویسٹ ہے میری، نہیں اچھی بات کی آپ نے جی۔ جی صحیح، ریکویسٹ ہے ہماری، جی بالکل ٹھیک ہے جناب، پلیز انشاءاللہ۔ اس کا خیال رکھا جائے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ مہربانی، اللہ حافظ۔ اوکے اللہ حافظ۔ جی بہت اچھی بات ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ جی تو ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ تمام ہستیوں کو عزت ملی ہے، عروج ملا ہے جی اور علیہ السلام کے قابل ہوئے، تو ظاہر ہے اصل تو رسول پاک کی ذات گرامی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کو بھی کئی دفعہ جی گرایا گیا، اور خود یہ صدام جو تھا اس کے زمانے میں بھی اس نے ہوائی جہاز سے فائرنگ کی، اور ابھی بھی وہ تصویریں وہاں پر لگی ہوئی ہیں کہ امام کے روزے میں بھی وہ مشین گن کی گولیاں اور لگی ہوئی۔ تو جب یہ پھر اس کی حکومت ختم ہوئی ہے تو تب جا کے جو شیعہ مسلمان ہیں عراق میں ان کو کچھ تھوڑی ہوش آئی ہے، تو ہمت ہوئی ہے، اور اگرچہ وہ 65% ہیں، عراق کی 65% آبادی جو ہے وہ شیعہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، اور 32 سے 34% آبادی جو ہے وہ برادران اہل سنت ہے، اور 3% کے قریب جو ہے عیسائی اور یہودی، البتہ بہت تھوڑے ہیں ہجرت کر گئے ہیں وہ اسرائیل۔ تو ان میں جو ہے وہ 22% تو وہ جو 32% بھی ہے ان میں کرد ہے، تو انہوں نے تو اپنا علاقہ جو ہے وہ خود مختاری لے لی ہوئی ہے، اس میں ہے۔ تو یہ جو جنوب کا علاقہ ہے بصرے سے لے کر بغداد تک،
یہ ساری شیعہ پٹی ہے اور اس میں تقریباً 98% شیعہ مسلمان ہیں، لیکن بغداد جو ہے اس میں تقریباً نصف ہیں۔ ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں ان کی استقامت کو جی کہ جس طرح سے انہوں نے صدام ملعون کے زمانے میں جی قربانیاں شہادتیں مطلب کہ لاکھ سے بھی زیادہ اس کا تقریباً وہ 1973-74 میں وہ آیا تھا، جی ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً کو 30 سال کے قریب 2003 مسلسل یعنی وہ 30 سال میں اس شخص نے جی تقریباً کوئی 7 لاکھ شیعوں کو قتل کیا ہے، حکیم خاندان جو ہے اور مکمل طور وہ پہ جو بڑے خاندان تھے علماء صدر کے، حکیم خاندان، خاندان جی 50 آدمی تو ان کے شہید کیے ہیں، علماء میں صدر سے۔ خاندان کے افراد کو شہید کیا، بحرالعلوم خاندان تھا ان کے افراد کو شہید کیا، تو اس کے علاوہ اس نے جنگ ایران سے چھیڑ دی تھی، 10 سال تک وہ 8 سال تک جنگ رہی جی جس میں لاکھوں انسان جو ہیں دونوں طرف سے جی مارے گئے، اور پھر اس نے کویت پر حملہ کر دیا جی اور کہا کہ یہ بھی ہمارا ہی ملک کا حصہ ہے، جی تو بہرحال وہ ایک مورا تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ختم کیا اور اب جو ہے وہ لیکن اس قوم کو ہم سلام پیش کرتے جی ہیں ہاں۔ کہ جس استقامت سے انہوں نے مقابلہ کیا ہے یہ قابل تو تحسین یہ ہے۔ جو زیارت ہیں وہاں پر امام علی علیہ السلام کی ہے زیارت، اور کاظمین میں 2 اماموں کی زیارتیں ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام، جی اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے، اور حضرت عباس علمدار اور باقی جو 72 شہداء ان کی، اور حضرت ہور جو ہیں ان کی جو زرعی بنائی گئی ہے وہ تقریباً 11 کلومیٹر باہر ہے، ان کے قبیلے والے چونکہ ان کو لے گئے تھے اٹھا کے، جی اور انہوں نے ان کے سر کو بھی نہیں کاٹنے دیا تھا اور وہ لے گئے تھے باہر۔ جی اور اسی طرح ایک اور زیارت ہے عون بن عبداللہ، مشہور ہے لیکن کہا گیا کہ وہ کوئی اور سید ہیں جو عون، ان کا بھی نام عون ہے، وہ ایک باہر زیارت ہے 7-8 کلومیٹر باہر۔ جی تو ابھی وہاں پر وہ جگہ بھی موجود ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کے خیمے لگے تھے، جی اور مخیم ان کو کہتے ہیں، اور وہاں پر خیمہ گاہ بھی کہتے ہیں، خیمہ گاہ بھی کہتے ہیں۔ اب تو انہوں نے وہاں پر بلڈنگ جی بڑی اچھی بلڈنگ بنا دی ہے، اس کے اندر البتہ بتایا گیا کہ یہاں پر مسجد بھی خیمہ ہے، حضرت جی عباس علمدار کا تھا، یہاں پر خیمہ حضرت امام حسین کا تھا، یہاں پر بیویوں کے خیام تھے، تو اس طرح سے وہ بنایا گیا ہے وہاں پر۔ جی اور وہ طلع زینبیہ بھی وہاں پر محفوظ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی جہاں پر ان کو آپ کی اجازت قتل ہو کیا تو گیا آگے، تھا اس سے 70 قدم کے فاصلے پر جی طلع زینبیہ، جہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں سید صاحب حسین ملی بولتی ہوں۔ جی بتائیے شاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی شاہ صاحب۔ السلام علیکم علیکم السلام جی۔ بھائی صاحب السلام علیکم، بخاری صاحب آپ جی وعلیکم السلام شاہ جی۔ موتی رو کر لاتے ہیں۔ میں ایک جب جناب فاطمہ بنت اسد کعبے میں گئی ہے تو دیوار پھٹی ہے، کیا وہ اس وقت ڈری تھی یا آگے بڑھ گئی تھی؟ تقاضا فکر بشریہ یہ ہے، دیوار کے ساتھ اگر کوئی بہادر مرد بھی کھڑا ہو اور اچانک سے وہ دیوار ہلنے لگے یا وہ پھٹنے لگے، جتنے بیٹھے ہو، جتنے بڑے شجاع بیٹھے ہوئے، فرمائیے کیا کرو گے؟ عقل مندی کا تقاضا تو یہی ہے، جب دیوار پھٹنے لگے تو بندے پیچھے ہٹ جائیں۔ جس بھی شیر کی بیٹی ہے، شیر کی ماں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹی، آگے بھی ہے پیچھے نہیں ہٹی۔ نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ جی، مہربانی۔ اچھا کیونکہ ایک سوال آیا تھا وہ بی بی سغرا کے جی متعلق کے تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ آپ ان کو مدینہ چھوڑ گئے تو کون سے رشتہ دار تھے؟ اور میں عرض کروں کہ حضرت علی علیہ السلام کے جو روایتیں ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ 27 اولاد تھی، جی ٹھیک ہے، اور بعض نے اس سے زیادہ بھی لکھی ہے، 18 بیٹے بھی کہا جاتا ہے، 15 بیٹے زیادہ مشہور ہے، تو 15 بیٹے اور اس طرح پھر
27 اگر اولاد ہے تو 12 بیٹیاں. جی. تو کربلا میں جو گئے ہیں تو وہاں پر 7 یا 8 افراد جو ہے نا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے شہید ہوئے ہیں. جی. تو باقی جو بیٹے تھے وہ وہیں پر مدینے میں تھے, اور حضرت محمد حنفیہ جو ہیں وہ بھی مدینے میں تھے, اور وہ ان کی بھی آگے اولاد تھی. تو یہ نہیں بنی ہاشم کا کافی بڑا قبیلہ تھا. جی. تو یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں نا کہ بھئی 39 گھروں کو تالے لگ گئے اور کوئی نہیں ہے, اور بی بی سغرا کو وہ چابی دے دی گئی, اور تو وہ ایک ماحول جو پیدا کیا جاتا ہے تو وہ گریہ کے لیے. وإلا ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے, نہیں, ان کے چچا تایا تایا تو نہیں کہا جا سکتا, چچا جان پورے. اور حضرت ام سلمہ جو ہیں رسول پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی ام المومنین یعنی اہلیہ جو ہیں حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ, وہ بھی تھیں. اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ حضرت ام البنین بھی تھیں. تو اگر یہ روایت درست ہو, چونکہ اس میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر, وہ بھی ساتھ تھی. جی, وہ اصل وہ کہتے ہیں کہ ایک بیٹی حضرت فاطمہ سغرا ہیں, ایک حضرت سکینہ ہیں, اور ایک حضرت رقیہ ہیں چھوٹی 4 سال کی, جن کی زندان میں شام کی شہادت ہوئی ہے. تو انہی کا روزہ ہے ابھی شام میں, رقیہ بنت حسین. تو اگر وہ روایت درست بھی ہو تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی تھا نہیں, ان کے اپنے عزیز و قارب اور نانی اماں اور دوسرے لوگ موجود تھے وہاں پر. اور ایک اقبال بھائی نے کوئی بات کی تھی کہ ہمارے ٹی وی چینل پہ کسی نے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کی ہے. جی, ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ اس کا نام نہیں لیا انہوں نے. جی, اقبال بھائی ہم تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والوں میں سے ہیں, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ جو شیعہ اور سنی میں تفرقہ پیدا کرے وہ اسلام کا دشمن ہے. جی, دشمنوں کا ایجنٹ ہے وہ. جی, تو جو کوئی اس قسم کی بات چاہے ہماری طرف سے ہو یا چاہے دوسرے طرف سے ہو, جی, تو ہم اس کو نہ اچھا سمجھتے ہیں. شیعہ سنی بھائی ہیں. ظاہر ہے کہ کچھ اختلاف تو ہے ہی, اسی لیے شیعہ ہے, سنی ہے. لیکن احترام جو ہے ایک دوسرے کا, اختلاف تو ہیں ہی اس میں, لیکن بہرحال جو ہمارے مشترکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 90% ہمارے مشترکات ہیں, وہ 10% میں ہمارا فروعی اختلاف ہے. اور قبلہ ایسی ہے کہ اللہ بھی ایک ہے, رسول بھی ایک ہے, قبلہ کعبہ بھی ایک ہے, اور اسلام کے نماز بھی 5 ہی پڑھتے ہیں ہم بھی, اور دوسرے مسلمان بھی روزہ ماہ رمضان میں رکھتے ہیں. تو بہت سارے مشترکات ہیں. تو لہٰذا علمی جو بات ہوتی ہے اس کو علمی سطح پر ہی مکالمہ کرنا چاہیے, گفتگو کرنی چاہیے, اور ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ جھوٹی شہرت حاصل کرنے کے لیے, اور یہ ہے کہ بہت جلدی آگے آنے کے لیے لوگ اس طرح کی باتیں جو ہیں, لیکن ہمارے جو علماء ہیں وہ تو کبھی بھی اس قسم کی نہ گفتگو کرتے ہیں نہ پسند کرتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متعلق کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ان کو چاہیے کہ جاؤکا, تو وہ تیرے پاس آئیں. جی, فاستغفر اللہ, اور اللہ سے استغفار طلب کریں. واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی ان کے لیے طلب مغفرت کریں اللہ سے. لوجد اللہ توابا رحیما, تو پھر اللہ کو وہ تواب الرحیم پائیں گے. جی, تو لہٰذا اس آیہ مجیدہ سے ہمارے جو علماء اہل سنت بھی ہیں اور ہمارے علماء بھی جو ہیں وہ یہی استفادہ کرتے ہیں کہ یہ صرف رسول پاک کی زندگی تک محدود نہیں ہے بات, بلکہ بظاہر جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں رسول پاک, تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اب بھی لوگ جو ہے نا وہ یہی کام کریں کہ اپنے آپ کو یعنی مغفرت کے لیے جب اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور پیش کریں تو رسول پاک کی قبر اقدس پر جائیں, اور وہاں پر جا کے
استغفار کریں اور رسول پاک کے روضہ اقدس پر جب جائیں گے تو ان کے گناہ جو ہیں وہ بخشے جائیں گے۔ اور اس طرح کا واقعہ یہ سفیان بن عنبر عتبہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی چند دن ہی ہوئے تھے جب ریل فرما گئے، اور ان کی قبر اقدس پر ایک اعرابی آیا اور اس نے آ کے یہی آیت جو ہے اس کو تلاوت کیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ کے روضہ اقدس پر آیا ہوں اور اللہ نے یہ کہا کہ آپ کے پاس آئیں تو میں آیا ہوں اور میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں پر اور بھی اصحاب موجود تھے اور حضرت علی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو اگر یہ عمل جائز نہ ہوتا کہ رسول پاک کی قبر پر آ کے دعا کی جائے یا ان کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیا جائے تو کوئی اصحابی جو ہے کوئی منع کر دیتا کہ یہ کام نہ کرو بھائی، قبر پر آ کے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قبر پر آ کے تو وسیلہ ان کو نہ بناؤ۔ نہیں، حضرت علی علیہ السلام بھی اور دوسرے بھی جو اصحاب تھے کیونکہ اب ہمارا پروگرام بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو خلاصتاً یہ ہے کہ ہمارا ہدف جو ہے جی آئمہ معصومین اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پہلے رہتے تھے مدینے میں، رسول پاک کے مؤذن تھے۔ تو جب رسول پاک کی وفات ہو گئی تو وہ پھر یہاں سے ہجرت کر گئے، شام چلے گئے۔ جی تو ایک دن رسول پاک کو خواب میں دیکھا جس میں رسول پاک نے فرمایا کہ بلال ہم دنیا سے آ گئے اور تو نے ہمارا دروازہ چھوڑ دیا، اس طرح سی بات کی۔ تو جلدی سے اپنا سامان باندھا حضرت بلال نے اور واپس آئے اور آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس پر گئے اور وہاں پر گریہ کیا اور اپنے منہ کو رسول پاک کی قبر کی خاک پر اپنے آپ کو وہ ملا انہوں نے اور گریہ کیا۔ تو لہٰذا یہ تو اصحاب کرام اور دوسرا جو اولیاء خدا ہیں سب سے یہ ثابت ہے کہ وہ رسول پاک کی قبر پہ جاتے تھے۔ اور پھر ہمارے ائمہ طاہر نے تو اتنی تاکید کی ہے کہ زیارت کرو ائمہ کی، اور جب تم زیارت کے لیے جاؤ گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے۔ اور خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے لیے تو اتنی کی گئی ہے، قربانی بہت کہا گیا ہے کہ جو اس عقیدے کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ مقرر کردہ امام ہے، اس عقیدے کے ساتھ وہ جاتا ہے تو اس کے لیے زیارت کرنا واجب ہے۔ یعنی ویسے تو مستحب کہا گیا نا باقی سب ائمہ کی زیارت، لیکن چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی عظیم ہے تو لہٰذا کہا گیا ہے کہ جو بندہ متمکن جا سکتا ہے یعنی اسی طرح استطاعت ہو جس میں اس کو ضرور ائمہ طاہر کی قبروں کی زیارت کرنی چاہیے۔ اور کیونکہ اب ہمارا تو ٹائم آپ نے جو بات کی کہ بھئی ہدف جو ہے ہدف یہ ہے، ہدف ظاہر ہے یہی ہے کہ جب انسان ان بزرگوں کی اور علماء کی اور اولیاء کی ائمہ طاہر کی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس پہ جاتا ہے تو وہ ایک قسم کا تجدید عہد کرتا ہے، وہ ایک قسم کا سمجھے خود تجدید بیعت ہوتی ہے کہ اے آقا مولا میں آپ کی قبر اقدس پر آیا ہوں اور میں حاضر ہوں اور میرے لیے اللہ کے حضور دعا کر دیں کہ میں میرے زندگی جو ہے وہ اگلی زندگی جو ہے سنور جائے، میں دین پر چلوں اور کامیاب زندگی گزاروں اور آخرت میں بھی آپ کی شفاء نصیب ہو۔ تو حقیقت میں تو یہ ہے کہ انسان جو ہے پہلے کی نسبت بہتر ہو جائے، اپنی زندگی کو ان مقدس ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لے۔ تو یہی مقصد ہے مین کہ اپنی زندگی کو سعادت مند کیونکہ ہمارا ٹائم جو ہے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مخصوص انداز میں دعا فرما دیں تاکہ پروگرام کا پھر اختتام کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسمک العظیم العظم العز الجل الاکرم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یا رحیم یا رحیم یا رحیم، یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار،
یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب پر نظر کرم فرما، میرا اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرما، بار الہا ہم سب کے گھروں میں رحمت و برکت نازل فرما۔ پروردگار جہاں جہاں مسلمان مومنین آباد ہیں ان کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے ملک عزیز پاکستان میں امنیت قائم فرما، ہمارے ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں مومنین آباد ہیں ان سب کو حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار عراق کے مسلمانوں کو سکھ کا چین اور امن دے، اور داعش اور وہ جو دہشت گرد گروپ ہیں ان کا قلع کما فرما۔ پروردگار کربلا و نجف کے راستے تمام مومنین کے لیے باز فرما، ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حج و زیارت نصیب فرما، ہدایت ٹی وی کو ترقی عنایت فرما، جتنے بھی مومنین اس کی خدمت کرتے ہیں مالی مدد کرتے ہیں پروردگار ان سب کی توفیقات میں اور اضافہ فرما۔ بار الہا ہم گناہگار ہیں، تو کریم ہے، ہم سے وہ سلوک فرما جو تیری شایع نشان ہے، ہم سے وہ سلوک نہ کرنا جس کے ہم سزاوار ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، ہدایت ٹی وی کی طرف سے ہم بہت شکر گزار ہیں جناب مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ تشریف لاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے منگل کو ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ۔